السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، معزز سامعین، پیارے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کے اس دروس میں آج کے درس کا موضوع ہے توحید کی اہمیت۔ توحید یا کہیں عقیدہ، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ اسلام کا اساس ہے۔ توحید پر ہی اسلام کی دنیا قائم ہے، اور توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر قوم میں، ہر جماعت میں، ہر سمودائے میں رسول کو بھیجا۔ کیوں؟ توحید کی دعوت دینے کے لیے، تاکہ وہ دعوت دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سب لوگوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ دین کے داعی ہیں، آپ مولانا ہیں، عالم ہیں، مبلغ ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی دعوت کس چیز کے دیں گے آپ؟ توحید کی۔ آج ہماری جماعت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، چلو چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، توحید کی باتیں نہیں کریں گے، مسائل کی باتیں نہیں کریں گے۔ اگر مسائل کی باتیں کرو گے تو اختلاف ہو جائے گا، لوگ نہیں آئیں گے۔ وہ توحید نہیں سکھائیں گے، صرف نماز سکھائیں گے۔ وہ نماز ویسی سکھائیں گے جو قرآن حدیث کے خلاف نماز ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ اگر ہم دعوت دینا چاہتے ہو تو دعوت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور اس میں بھی دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت دی، ہمیں اسی طرح سے دعوت دینی ہے۔ تو دعوت دینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اسے اسلام کی دعوت دی جائے، توحید کی طرف، ایک اللہ کی طرف بلایا جائے۔ آپ غور کریں گے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دعوت دی تو سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم لوگ کامیاب، تفلحو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ تم لوگ عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جب مکہ والوں کو جمع کیا اور صفا پہاڑ پہ جمع کر کے جو دعوت دی تو سب سے پہلے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور کہا، اے معاذ، غور سے دعوت دینا، دھیان سے دعوت دینا، وہاں پر یہودی ہیں، نصارہ ہیں، کرسچن ہیں، مجوسی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، غیر مسلمین ہیں، سب سے پہلے انہیں دعوت دینا الی ان یوحدوا اللہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا لوگوں کو۔ تو یہ دعوت کا سب سے اہم طریقہ ہے کہ انسان دعوت دے کس چیز کی طرف؟ توحید کی طرف۔ آپ اور ذرا سا غور کیجئے، مدت نبوت کتنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل؟ مدت نبوت یعنی 40 سال کی عمر میں تو نبی بنائے گئے۔ نبی بننے کے بعد کتنے؟ 23 سال۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ مکی کتنی زندگی ہے؟ 10 سال مکی زندگی۔ مدینہ میں کتنے رہے اور مکہ میں کتنا رہے؟ مکہ میں 13 سال، مدینہ میں 10 سال۔ 13 10 کتنا ہوا؟ 23 ہو گیا نا۔ 23 سے 40 کتنا ہو گیا؟ 63 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو 13 سال مکہ میں ہے نبی بننے کے بعد اور 10 سال مدینہ میں ہے۔ دیکھو، غور کرو، 13 سال مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے۔ صرف ایک، اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صرف ایک رکن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگایا۔ اور جب مدینہ آئے تو اسی میں نماز ہے، اسی میں روزہ ہے، اسی میں زکوٰۃ ہے، اسی میں حج ہے، اسی میں شادی بیاہ، نکاح، طلاق، بزنس، بیپار، دنیا کے سارے معاملات 10 سال میں ہیں۔ اور 13 سال میں صرف کیا کیا؟ صرف ایک کام۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائی، جب گھر بنانا ہے تو پہلے بیس مضبوط کرو۔ اگر بیس مضبوط ہے تو جتنی اونچی عمارت ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر بیس مضبوط نہیں ہے تو معمولی آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، زلزلہ آئے گا، گھر برباد ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے جو ہمارے اخوان ہیں ان کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ مضبوط ہے تو جیسے بھی آندھی آئے وہ برداشت کر لے جائیں گے۔ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے، ابھی میں آپ سے ملا ہوں، کل دوسرا مولوی صاحب آئے گا، پرسوں تیسرا مولوی صاحب آئے گا، وہ اپنی بات کہے گا، وہ اپنی بات کہے گا، آپ اسی میں آپ جو ہے آپ کی بس آپ پانی ہو جائیں گے۔ وہ آئیں گے تو ان کی بات مانیں گے، وہ آئیں گے تو ان کی بات مانیں گے، ایسا نہیں۔ آپ کو ایک چیز پہ کھڑا ہونا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ ہمارا اصول ہے
القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث سے ہمارا منہج ہے۔ ابھی آپ غور کی بات ہے، ابھی چند دنوں پہلے یہاں کے ولی عہد نے جو انٹرویو دیا ہے اس نے کہا کہ میرا دستور کیا ہے؟ قرآن ہے۔ بہت فخر کی بات ہے، اور دنیا میں کوئی نہیں کہتا یہ بات۔ وہ لوگ ان کو گالی دیں، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن یہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ میرا منہج کیا ہے، میرا دستور کیا ہے، میرا ودھان کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ آج جس کو لوگ خلیفہ سمجھتے ہیں ان کا منہج کیا ہے؟ علمانی منہج ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ اسلام ہے، اسلام کی بنیادی ہے قرآن و حدیث۔ لہذا ہمیں قرآن و حدیث کو لے کے چلنا ہے، وہ بھی کس طرح سے؟ سلف صالحین کے فہم کے مطابق۔ سلف صالحین نے اس آیت کا مفہوم کیا سمجھا، اس حدیث کا مفہوم کیا سمجھا، اس پہ عمل کرنا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہر چیز میں ہم کو، جیسے کہ میلاد ہے یا اور بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ دن نبی کی زندگی میں آیا کہ نہیں آیا، صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں کیا، خلفاء راشدین نے کیا کہ نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں نا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین، توحید اسلام کی سب سے اہم چیز ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کلمہ توحید آپ کا صحیح ہے تو نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، حج بھی قبول ہوگا۔ اگر توحید میں اگر خرابی ہے تو آپ لاکھ نماز پڑھتے رہو، قبول ہی نہیں ہوگا۔ روزہ رکھتے رہیں، قبول ہی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ حج کرتے رہیں، قبول ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا بیس مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بیس کو مضبوط کرنا ہے اور توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی، اپنی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دل سے، زبان سے اقرار کرے، دل سے گواہی دے، اور اپنے اعضاء یعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے اس پہ عمل کرے۔ جیسے آپ نے گواہی دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو زبان سے آپ نے اقرار کیا، لیکن دل میں بھی آپ کو یقین کرنا ہے اس بات کا۔ اور ساتھ میں جب آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، قربانی بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج بھی کرنا ہے۔ اس پہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت۔ آپ کہیں گے نہیں میں مسلمان ہوں، لیکن آپ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، تو اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں مسلمان ہوں لیکن سنت پہ آپ چلتے ہی نہیں ہیں، اس اسلام کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کلمہ جو آپ گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ صرف چابی ہے، چابی، لیکن چابی کے دانت ہوتے کہ دانت نہیں ہوتے ہیں؟ تو دانت کیا ہے؟ وہ نماز دانت ہے، روزہ دانت ہے، زکوٰۃ دانت ہے، حج دانت ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے، تمام چیزوں پہ عمل کرنا ہے، وہ بھی صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، منہج کے مطابق۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ توحید سب سے اہم ہے۔ اگر توحید میں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا میں سب سے بڑا پاپ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کا الٹا ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اگر توحید میں اگر کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ تو بخشش ہوگی، جیسا کچھ کبھی نماز میں کمی ہو گئی یا کوئی اور بھی گناہ کر لیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا۔ لیکن اگر توحید میں خلل ہے، توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے، سنت میں بدعت کی ملاوٹ ہے، خرافات کی ملاوٹ ہے، شرکیات کی ملاوٹ ہے، اگر بغیر توبے کے مر گئے تو پھر بخشش کبھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ العالمین تو مجھے بھی اور آپ سب کو صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی سوال وغیرہ ہے تو پوچھیں۔ سوال کر رہے تھے جی کہ جیسے اسلام نکاح میں دیری نہ کیا جائے۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں نکاح میں دیری نہ کیا جائے۔ جی ہاں نکاح میں دیری سے زنا کا خدشہ ہوتا ہے۔ جی ہاں تو اگر کوئی شخص زنا کر جائے جو وہ اولاد ہوگا، ہاں ہاں وہ اولاد کے بارے میں کیا ہے، کیا وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ چلیں، آپ کا سوال ہے کہ ایک انسان جو ہے زنا کیا اور زنا سے اولاد پیدا ہوئی تو وہ لڑکا جنتی یا جہنمی ہے۔ دیکھو، اگر ماں باپ نے غلطی کیا تو ماں باپ کی غلطی کی سزا بچے کو نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ زنا آپ نے کیا، سزا آپ کو ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بچہ اپنے عمل کے حساب سے جنتی اور جہنمی ہوگا، زنا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اس کو حرامی بچہ کہا جائے گا کیونکہ اس کی کیا غلطی ہے،
سمجھ رہے نا؟ ہاں نہیں نہیں کچھ نہیں. اب اگر کوئی لڑکا لڑکی جو ہے اس نے بہت پہلے جو ہے بعد میں دونوں کی شادی ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی؟ ماں باپ کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. خلاص شادی ہو نہ ہو اگر کوئی بچہ حرام طریقے سے پیدا ہوا، نکاح نہیں تھا اس ناطے سے تو حرام طریقے سے پیدا ہوا، لیکن اس کی وجہ سے اس بچے کو حرامی نہیں کہا جائے گا کہ تم حرامی ہو. اگر وہ بچہ مومن ہے، اللہ پہ ایمان لاتا ہے، نبی پہ ایمان لاتا ہے، نماز روزے کی پابند کرتا ہے تو خلاص وہ مسلمان ہے، اسے گناہگار نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ بچہ اپنے عمل کے حساب سے جنت میں یا جہنم میں جائے گا. اگر بچہ مومن ہے، پکا مومن ہے، تو وہ جنت میں جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچہ جو ایک حلال ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو لیکن اس کا عمل شرکیہ ہے، اس کی زبان سے کفر نکلتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کفر بکتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا. لہذا اگر کوئی بچہ زنا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو اسے کہ وہ جہنم میں جائے گا ایسا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ اپنے عمل کے حساب سے یا تو جنت میں جائے گا، عمل اچھا ہوگا تو، اگر عمل برا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. جو بچے پیدا ہوتی وفات کر گئے ان کے بارے میں؟ ہاں جو بچہ پیدا ہوتی، عام طور سے حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اگر وہ بچے مسلمان کے بچے ہیں تو کوئی شک ہی نہیں، وہ بچے مسلمان جنتی ہیں. لیکن اگر بچے کافر کے بچے ہیں ان کا پھر کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آزمائے گا. اگر وہ بچہ اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا جنت میں جائے گا، وہاں اگر فیل ہو گیا جہنم میں جائے گا. جی. اور جو لوگ جن تک اسلام نہیں پہنچا، جو جنگلوں میں آج بھی ہیں، ہاں جو جنگلوں میں شہروں میں، بٹ ان کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں. ہاں میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی آج کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں پہ اسلام نہ پہنچا ہو. آج اللہ کا فضل و کرم ہے. ہاں کوئی مطلب تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ انسان سرچ کرے. آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے تو آپ پیپر لے کے 10 جگہ پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو معذور ہے، معذور مطلب کہ حقیقت میں اس کے پاس میں عذر ہے اور اس کے پاس جو ہے دنیا کی خبروں پہنچنے کی کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، جیسے ان کے پاس نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ موبائل ہے، نہ ٹی وی، نہ نیٹ، کچھ بھی نہیں ہے، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ ہیں جہاں اگر میں پیغام اگر نہیں پہنچا ہے تو ایسے لوگ بھی، اس کو بولتے ہیں اصحاب الاعراف، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی آزمائے گا، اسے امتحان لے گا. اگر وہ اللہ کے امتحان میں پاس ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا، فیل ہوگا تو جہنم میں جائے گا. جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک اللہ فرماتا ہے کہ کہ ہم کسی بھی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے ہیں الا کہ ہم پہلے رسول نہ بھیج دیں یا اپنی حجت قائم نہ کر دیں. تو جب تک کسی پہ حجت قائم نہیں ہوئی، اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا تو مکلف ہی نہیں ہے، اور جب مکلف نہیں ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی. جیسے ایک شخص پاگل ہے، وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا بکنا ہے کیا نہیں بکنا، تو کچھ بھی بکتا ہے، کچھ بھی کھاتا ہے، کچھ بھی رہتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ لوگ اسی طرح سے ہیں جو لوگ جنگلوں میں ہیں آج بھی، اور جہاں خبریں پہنچنے کا کوئی سادھن نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. جی. اور اسے حقیقت میں پیغام اسلام کا نہیں پہنچ سکا تو وہ لوگ معذور ہیں. اللہ ان کا امتحان لے گا، اگر پاس ہو گیا تو جنت میں جائے گا، فیل ہو گیا تو جہنم میں جائے گا. ایک آخری سوال. جی. جو بچے پیدا ہوتے ہی وفات پا جاتے ہیں، جی ہاں، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے آخرت میں مطلب ان کی مغفرت کا باعث ہے. بالکل صحیح بات ہے. جن کے 2 بچے چھوٹے وفات پا جائیں، حدیث میں ہے جن کا ایک بچہ بھی ہو یا 2 بچے اگر چھوٹے وفات پا جائیں تو وہ بچے ماں باپ کے لیے جہنم سے باندھک بنیں گے، حائل بن جائیں گے. اگر ماں باپ کے پاس کچھ غلطیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنا بھی چاہے گا تو بچے کھڑے ہو گئے کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ میرے ماں باپ ہیں، میرے ساتھ میرے ساتھ نرمی کیے تھے، میرے ساتھ یہ رحم کیے تھے، فلاں کے آپ انہیں بخش دیجیے، معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ بچے کی فریاد کو سنے گا اور اسے بخش دیا جائے گا. اسی طرح سے جن کی 2 بچیاں بڑی ہو گئیں، پال پوس کے بڑا کیا، شادی کر دیا اچھے گھر میں اچھے لڑکے سے، تو وہ لڑکیاں بھی اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کرے گی اور وہ لڑکیاں بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گی. حدیث میں ثابت ہے. جی. بسم اللہ افطار کیجیے.